لا یزال باری المسبوقات داعی المدعوقات جبار الارضین والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المقنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سیما علی امام زماننا هذا روحی و ارواح المؤمنین للتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات الله نعرہ تکبیر مل کے اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات ہے احترام سادات عظام بزرگان دین مؤمنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوست اس متبرک مجلس اعزا کے لیے سورہ مبارکہ فصلت قرآن مجید کا 41واں سورہ اس سورہ کی 30 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے۔ آیت کے ترجمے پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ بھائی جان میری طرف توجہ، انہیں اپنا نام کہتے دیا میری طرف توجہ۔
پہلے کرنے والے لوگ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، خدا ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ تھوڑا سا بیدار رہیے، میں کوشش کروں گا کہ اس ہوا کی آواز سے زیادہ میری آواز ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے۔ اس اقرار کے بعد ثم استقاموا، پھر اس اقرار پر قائم بھی رہتے ہیں۔ روزہ جاگے گا، پڑھ لکھے دوست شیفہ پھر سنیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس اقرار پر قائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو اجر کیا دیتا ہے؟ خدا فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، اس کی توحید کا اقرار کرتے، اس کے رب ہونے کا اقرار کرتے اور پھر اس پر قائم رہتے، ایسے لوگوں پر تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے اور نازل ہو کر کیا کہتے ہیں؟ فرشتے نازل ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہیں کسی بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ زندگی نہ کسی بات کا تمہیں حزن ہونا چاہیے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، فرشتے ایسے ہی لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں اسی آیت کی ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے ہمارے ملک پاکستان کے بہت بڑے مفسر گزرے، بزرگوں نے انہیں یقیناً سنا ہوگا، حضرت علامہ حسین بخش جاڑا صاحب، ان کی تفسیر ہے تفسیر انوار النجف، اس میں جو انہوں نے اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے بھئی کمال کیا انہوں نے، توجہ کیجئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ثم استقاموا، اس آیت کا انہوں نے بڑا دلچسپ ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ثم استقاموا، پھر وہ میدان جنگ میں ٹکے رہتے ہیں۔ سلامتی ہو، توجہ ہے نا میرا ساتھ دے رہے، سلامتی ہو۔ ثم استقاموا کا انہوں نے ترجمہ کیا پھر وہ میدان جنگ میں ٹکے رہتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ جملہ کہہ دوں پہلے کے دوستوں کی نظر، بھائی فرشتے میدان جنگ میں رک کر لڑنے والوں پہ نازل ہوتے ہیں، بھاگنے والوں
جو حضرت علامہ نے اس پر ایک واقعہ نقل کیا ہے قرآنی، وہ ہدیہ کرتا ہوں، ذہن میں اس کا ترجمہ رکھیے گا۔ سورہ فصلت 30 نمبر آئے 41واں سورہ، کہ جو اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرتے اور پھر اس پر قائم رہتے، اور جھاڑا صاحب نے ترجمہ کیا، پھر وہ میدان جنگ میں ٹکے رہتے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یعنی یہ کسی ایک زمانے کے لیے خاص نہیں ہے، جو جب جس جگہ بھی اللہ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہے گا اس پر ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے۔ جو ہے نزول ملائکہ یہ کم فضیلت والی بات نہیں، ملائکہ کا نازل ہونا یہ خدا کے ہاں بڑی باعظمت، بھائی جان تھوڑا سا جاگے گا، یہ بڑی باعظمت بات ہے۔ خدا کہتا ہے جو میدان جنگ میں ٹکا رہے، یعنی ثابت قدم رہے، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سر اٹھائیے گا، اللہ کی توحید کے عقیدے پر، یعنی اللہ کی ربوبیت کو منوانے کی خاطر، اس کی توحید کے عقیدے کی خاطر جو پہلی جنگ ہوئی ہے وہ ہے جنگ بدر۔ ذرا ساتھ دیجیے، ایسی پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر۔ مشرکین 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پیغمبر سے لڑنے کے لیے بدر کے مقام پر آئے۔ یہ سارے مشرک تھے، 1000 ان کی تعداد تھی اور مسلمانوں کی تعداد تھی 300 تھی۔ ٹھیک ہو، پہلی جنگ جو اللہ کی توحید کے عقیدے پر ہوئی وہ جنگ بدر۔ ٹھیک ہو گیا، توجہ ہے۔ خدا کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور پھر میدان جنگ میں ٹکا رہے، ثابت قدم رہے، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پڑھے قرآن سورہ آل عمران میں خدا کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی۔ ذرا ساتھ دینا جی قبلہ، پڑھے لکھے دو تشریف فرمائیں۔ خدا کہتا ہے قرآن ہے، قرآن لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، خدا کہتا ہے اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی، مسلمان لڑ رہے تھے مشرکوں سے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور خدا کہتا ہے ہم نے تمہاری مدد کی۔ پروردگار کیسے مدد کی؟ خدا فرماتا ہے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، اللہ نے 3000 فرشتوں کو نازل کیا۔ توجہ ہوگی بھائی جان یا نہیں؟ توجہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، اللہ نے سورہ فصلت میں کہا کہ جو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، اللہ اس پر فرشتے نازل کرتا ہے، یہ خدا نے کہا۔ اور پھر اللہ نے اس کی مثال دی سورہ آل عمران میں جنگ بدر کا احوال بیان کرتے ہوئے کہا کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی۔ کیسے؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، اللہ نے 3000 فرشتوں کو نازل کی۔ خدا کہتا ہے اگر تم میں سے سارے ثابت قدم رہتے، سارے نہیں رکے نا، سارے نہیں ٹکے نا، خدا کہتا ہے اگر تم میں سے سب کے سب ثابت قدم رہتے تو اللہ ان فرشتوں کی تعداد کو بڑھا دیتا۔ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اللہ ان فرشتوں کی تعداد 5000 کر دیتا۔
اگر سارے ٹکے رہتے. یعنی خدا نے جو کہا تھا کہ جو ثابت قدم رہے میں اس پر فرشتے نازل کرتا ہوں، اور پھر خدا نے بدر میں نازل کر کے دکھایا کہ یہ میں نے نازل کیے جو اللہ کی توحید پر ثابت قدم رہے. اللہ کہتا ہے میں نازل کرتا ہوں اور نازل کرتا رہوں گا قیامت تک، جو بھی اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے گا. یہ بدر کی مثال کیوں پیش کی؟ سر اٹھائیے گا، اب میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہ بدر ہی کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ اس میں بھی ملائکہ نازل ہوئے تھے، لیکن ایک خاص صورت میں نازل ہوئے تھے. نہیں آپ تھک کے سن رہے ہیں، آپ تھک کے سن رہے ہیں. ملائکہ نازل ہوتے ہیں لیکن بدر میں فرشتے ایک خاص صورت میں نازل ہوئے. کس صورت میں نازل ہوئے؟ اب یہ جملہ مشرکین کا ہے کہ جو بھی مشرک بدر میں میدان جنگ سے بھاگا وہ یہ کہہ کر بھاگا کہ علی میرے پیچھے آ رہا. جو ایسا بن یا نہیں، یعنی جو بھی مشرک بھاگا وہ یہ کہہ کر بھاگا کہ میرے پیچھے علی آ گیا. علی تو ایک تھا، ایسے آئیے نہیں، بولا علی تو ایک تھے. کہ مشرک یہ کیوں کہہ رہا تھا علی میرے پیچھے، علی میرے پیچھے، علی میرے پیچھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 3000 فرشتے آئے تھے یہ سب کے سب علی کی شبیہ بن کر آئے. علی کی صورت لے کر آئے، علی کی شبیہ بن کیا. توجہ ہے؟ اب میں جملہ دے رہا ہوں جی، پہاڑ سے زیادہ وزنی جملہ ہے، میرا ساتھ دیجیے گا. پہلے اس جملے کو توڑنا اپنے میزان عقل پر، پھر میرے ساتھ بولنا. خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے بدر میں تمہاری مدد کی. اللہ مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ دینا میرا. اللہ بدر میں مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے. خود آیا تھا؟ نہیں. کن کو بھیجا؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو کس صورت میں بھیجا؟ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں. اللہ نے مدد کی کس کے ذریعے؟ ملائکہ کے ذریعے. اور ملائکہ کس صورت میں آئے؟ علی کی صورت میں. بھائی جان اللہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ مدد جب بھی آئے گی بصورت علی میں آئے گی. اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، لیکن اللہ مدد کرتا ہے بصورت علی. توجہ ہے یا نہیں؟ 4 مصرے پڑھتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا. شاعر کہتا ہے صحیح وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں اعتراض تیرا کس طرح مانوں واعظ، علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے. خدا کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر. اللہ نے
تمہاری بدر میں مدد کی. کیسے کی؟ ملائکہ بھیجا اور ملائکہ آئے مولا علی کی شبیہ بن کر. دیکھیں بہت میں خستگی محسوس کر رہا ہوں اور مسلسل سفر اور مجالس سے بالکل نہ سینہ ساتھ دے رہا ہے نہ آواز، لیکن آپ ضرور میرا ساتھ دیجیے گا کہ ملائکہ کی. بھائی جان کو تھوڑا سا جگہ دیں. بھائی جان سلام کی ورحمۃ. فرشتوں کے متعلق جو تعریف کی گئی، ڈیفینیشن ملائکہ کی جو تعریف کی گئی ہے کہ ملائکہ انہو مخلوق نوری، ملائکہ اللہ کی نوری مخلوق ہے. یتشکل باشکال مختلف، یہ جس شکل میں آنا چاہے آ سکتے ہیں. میرا ساتھ ہے جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ نے انہیں صلاحیت دی کہ جس کی صورت اختیار کرنا چاہے یہ کر سکتا ہے یا نہیں. اچھا آگے بھی بہت کچھ ہے لیکن اب میں بات کو سمیٹوں کہ یہ جو سی صورت چاہے اختیار کر سکتے اللہ کی طرف سے انہیں اختیار ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے اختیار ہے لہذا ملائکہ کی پسندیدہ ترین صورت علی کی صورت نہیں ہے. مجمع میں رسی والا زندگی دے آپ کو توجہ ہے نہیں. ملائکہ کی پسندیدہ ترین صورت علی کی. یعنی اگر ملائکہ سے کہا جائے کہ آپ نے کس کی شبیہ بننا ہے، وہ علی کی شبیہ بنے. ایسا ہی ہے. اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے. دیکھیں پورا عشرہ اولیٰ گزرا، آپ نے شبیہوں سے تمسک کیا. علم کی شبیہ، تازیے کی شبیہ، تابوت کی شبیہ، ذوالجناح کی شبیہ، گہوارے کی شبیہ، کتنی شبیہیں آپ نے اٹھائیں اور ان سے تمسک بھی کیا اور توسل بھی کیا. اتنی شبیہیں اٹھانے کے بعد بھی اگر اس جملے پہ آپ میرا ساتھ نہ دیں تو دکھ کی بات ہے. توجہ کیجیے گا. یعنی فرشتوں کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے. لیکن انہی فرشتوں کے متعلق خدا فرماتا ہے بل عباد مکرمون لا یعصون اللہ ہم بامرہ یعملون. فرشتے اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں اور یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ انہیں جو کہتا ہے یہ وہی کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی شبیہ بننے کا ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا. تو بابا اللہ شبیہ بنانے کا تو خود ہمیں درس دے رہا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے. اس کو تو سب نے لکھا کہ ملائکہ مولا علی کی شبیہ بنتا ہے. ایسا ہے. اچھا ادھر تھی مدد. لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے بدر میں مدد کی. ٹھیک ہے. قرآن میں ایک آیت موجود ہے نبی مکرم کی دعا ہے، پیغمبر اکرم کی، اور وہ دعا یہ ہے قل رب ادخل مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار مجھے اپنے پاس سے مددگار عطا کر. بھائی بدر میں مدد آئی ہے، مددگار نہیں. اور نبی نے مانگا ہے اللہ سے مددگار، اور وہ مددگار نبی کو ملا بیت اللہ سے.
اب میں جملہ کہوں بھائی، مدد ہو یا مددگار، مدد ہو تو بصورت علی اور مددگار ہو تو خود علی۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کرے اس میں۔ توجہ کیجئے گا، میں بات کو سمیٹوں۔ فرشتے بنے علی کی شبیہ۔ بدر میں مولا علی علیہ السلام کی فرشتے بنے شبیہ۔ کیا علی بھی کسی کی شبیہ بنے ہیں یا نہیں؟ آپ تھکے اور تھکنا اشارے کا حاصل رہا ہے کہ پورا محرم آپ نے سماعت کیا اور تھک جاتا ہے بندہ۔ مولا علی علیہ السلام بھی شبیہ بنے یا نہیں؟ کیونکہ بھائی سو رہے تھے تو میں نے کہا چلے اس سونے کا تذکرہ ہم ممبر سے کر دیں۔ میں نے تقریر کا رخ موڑ دیا کہ فرشتے بنے مولا علی کی شبیہ، تو کیا مولا علی بھی کسی کی شبیہ بنے یا نہیں؟ نبی مکرم نے شب ہجرت کہا، یا علی نم علی فراشی ان القی علیک شبہۃ منی۔ علی میرے بستر پر میری شبیہ بن کے سو جاؤ۔ آپ تھکے ہوئے ہیں؟ اے علی میرے بستر پر میری شبیہ بن کے سو، اور علی نبی مکرم کی شبیہ بن کے سو۔ بولے اگر نبی مکرم کی مکمل شبیہ بن کے علی نہ سوتے تو یہ جو باہر 1000 کافر برہنہ تلواریں لیے کھڑے تھے وہ دیواروں سے اندر جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے، اور دیکھ کر اپنے باقی ساتھی مشرکوں اور کافروں سے کہتے ہیں اطمینان رکھو نبی اپنے بستر پر سو رہا ہے۔ ایسا ہی نہیں بھائی جان، سونا صرف علی کا عبادت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی علیہ السلام نبی کی شبیہ بن کے سو رہے، ایسا ہے کیا جی؟ ان القی علیک شبہۃ منی، علی میری شبیہ بن کے سو۔ اور رسول اللہ ایک برد یمانی تھی ان کی، وہ اوڑھ کر سویا کرتے تھے اپنے بستر پر، اور علی سے بھی کہا علی یہ میری برد یمانی اوڑھ کے سونا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جب کہا سو جاؤ تو نبی سے علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ توجہ ہے؟ سلا رہے تھے خطرے میں علی کو، کہہ رہے تھے علی آج کی رات میرا بستر پھولوں کی سیج نہیں ہے، موت کا بستر ہے، یہ باہر 1000 کافر ہے برہنہ تلواریں لیے کھڑے، ہو سکتا ہے یہ شب خون مارے اور میری جگہ پہ تمہیں پائیں اور تمہیں قتل کر دیں، تو کیا تم اس حالت میں ان حالات میں میرے بستر پر سونے کے لیے تیار ہو؟ یہ ایسا کچھ نبی نے علی سے کہا۔ آپ سچ بتائیں اتنا کچھ سننے کے بعد سوال کیا بنتا تھا؟ سوال بنتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے جو اتنے خطرے میں سلا رہے ہو میں بچ تو جاؤں گا، لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ میں بچ جاؤں، کہا یا رسول اللہ کیا اس طرح میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا علی تیرے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ علی نے تاریخ میں لکھوا لیا کہ شب ہجرت نبی کی جان میرے سونے سے بچے گی، کسی کے رونے سے نہیں بچے گی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ اچھا مولا علی علیہ السلام،
میں بڑا قیمتی جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور اس میں توجہ سے. فرشتے بھی شبی بن کے آئے اور انہوں نے جان بچائی مسلمانوں کی، ہے یہ، اور علی بھی شبی بنے، ٹھیک ہے، اور علی نے شبی بن کے جان بچائی نبی کی. میرا ساتھ دیجیے، ایسا ہے کہ اور اپنی جان دینے کے لیے علی تیار ہو. جب کہا علی تیرے سونے سے میری جان بچے گی، خدا کی قسم مولا علی فرماتے کہ یا رسول اللہ ایک علی کی جان کیا ہے، بے ابی انت و امی و نفسی و اولادی و شیعتی الی یوم القیامہ. آپ چلے ہوئے علی فرماتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان قربان، میری اولاد قربان، اور قیامت تک آنے والے میرے شیعہ بھی قربان. یہ مولا علی کے جملے، ایسا ہے یہ علی سوئے ہیں نبی کے بستر پر نبی بن کر، ایسا ہے یہ. اور جب کافر مشرک دیواریں پھلان کر اندر آئے، مولا علی علیہ السلام بڑے آرام سے سو رہے تھے، تو انہوں نے آ کر جب علی کے چہرے سے چادر ہٹائی، برد یمانی ہٹائی، بعض روایتوں میں کہ ان کی حرکتوں کو سن کر علی نے خود اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی، تو وہ سارے مشرک و کافر کہنے لگے کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، انگشت بدندان ہے مکہ کے سب کافر، سویا تو محمد تھا. سویا تو محمد تھا، یہ جاگا تو علی. کہنے لگے علی محمد کی طرف، سنیں گے علی کا جواب. علی فرماتے میرے سپرد کر کے گئے تھے جو پوچھ رہے ہو، میرے سپرد کیا تھا جو پوچھ رہے ہو. ساری رات علی خطرے کے بستر پر مطمئن بن کر، بلکہ جملہ بہتر کرو، نفس سے مطمئنہ بن کر سوئے رہے، لیکن سوئے تھے علی نبی کی شبی بن کر. ایسا ہے یعنی چاہتے تھے کہ میری جان چلی جائے لیکن نبی کی جان بچ جائے. ٹھیک ہے، قدر کرنا اہلیان لاہور، آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا شکریہ، لیکن اس جملے پہ خاص توجہ چاہیے. یہ جملہ میرا جملہ نہیں، یہ جملہ مولانا قبلہ علی نگی نکڑ صاحب کا جملہ ہے. وہ جملہ قابل توجہ ہے. انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، جو ان کی تقاریر کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑوں کو بھیس بدلتے دیکھا. میرا جملہ دیا جائے، یہ سر ہلا کے سونے والا جملہ نہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑوں کو بھیس بدلتے دیکھا، لیکن جس نے بھی بھیس بدلا جان بچانے کے لیے بدلا. ابھی بھی آپ اس میں یاد کریں، اور زندگی میں جو سمجھ رہے ہو ایسا ہے ہی نہیں. بھائی دور کیوں جائیں، آپ اپنے اسلام آباد پہ ہی غور کر لیں. اچھا بھلا مرد تھا، جان بچانے کے لیے بھیس بدلا یا نہیں بدلا؟ وہ جان بچانے کے لیے بدلا نا، سلامتی ہو، جان بچانے کے لیے بدلا. تو نکڑ صاحب لکھتے ہم نے بڑے بڑوں کو بھیس بدلتے دیکھا، لیکن جس نے بھی بھیس بدلا جان بچانے کے لیے بدلا. لیکن اس کائنات آدم و عالم میں واحد ہے ابو طالب کا بیٹا علی، جس نے بھیس بدلا لیکن جان دینے کے لیے بدلا. سارے بولنا ماشاءاللہ.
توجہ ہے یا نہیں؟ فرد وحید ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے علی، جنہوں نے بھیس بدلا، یعنی علی کے بھیس سے نبی کے بھیس میں آ، لیکن جان دینے کے لیے، جان دینے کی، اور یہ ادا علی کی اس قدر اس خالق کو پسند آئی کہ علی کے اس سونے کو اللہ نے مرضیے دے کے خرید لیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جس نے اپنی جان دے کر اللہ کی رضاؤں کو خرید لیا۔ میں نے اس نشر اولیاء میں غالباً یہ مدرسہ زینبیہ میں اڈا شبیل پر مجلس پڑھتے ہوئے جملہ کہا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، بھائی جاگے کہ شاہ صاحب بولا فرماتے ہیں کہ مؤمن کی کم سے کم قیمت جنت ہے۔ یاد ہے جو وہاں موجود ہوگا تعریف کریں کہ مومن کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اس سے کم قیمت پر تو مومن بکتا ہی نہیں۔ مومن ہو وہ جنت سے کم پر نہیں بکتا، لہذا مومن کا خریدار وہ بنے جو جنت دے سکتا ہو۔ ساتھ ہے میرا ساتھ ہے بھائی جان، مومن کا خریدار وہ بنے جو جنت دے سکتا ہو۔ جنت وہی دے سکتا ہے جسے اپنی جنت کا یقین ہو۔ ہم تو غیرے کے ہاتھوں بکتے ہی نہیں ہیں، ہمارے خریدار کو حسین ابن علی کہتے ہیں، جو صرف جنت ہی نہیں سردار جنت ہے۔ ہم سرداروں کے ہاتھوں بکتے ہیں، اب میرا ساتھ دیجیے، ہم کن کے ہاتھوں بکتے ہیں؟ سردار۔ ہم بک چکے، اب شے بک جاتی ہے تو پھر اس پر خریدار کا اختیار ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی جانوں پر اختیار نہیں ہے، ہماری جانیں مولا حسین کے پاس گئی ہے، ہمارے خریدار کو حسین کہتے ہیں، ایسا ہی۔ اچھا ایک دلچسپ بات ہدیہ کروں کہ مومن کی کم سے کم قیمت، کم سے کم، ویسے بھی ہر انسان کی قیمت اس کا علم ہوتا ہے، جتنا اس کا علم بڑھتا ہے اتنی اس کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عام بندے جو صاحبان علم ہیں ان کی قیمت بڑھتی ہے، لیکن جو مومن ہو اس کی قیمت کم سے کم جنت ہے۔ بھائی جان یہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہے، میرا ساتھ دے میں تو اللہ کہوں، یہ کم سے کم قیمت ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ بھئی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی کہ پھر مومن اپنے ہاتھ سے جنت بانٹنا شروع کر دے۔ تبھی تو حضرت بہلول جنت بانٹا کرتے تھے۔ بھئی سلوات پڑھے محمد والا۔ سمجھو آئی نہیں؟ کم سے کم قیمت مومن کی کیا ہے؟
لہٰذا اس سے کم پہ اپنے آپ کو مت بیچیے گا، ورنہ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کتنی بھی دنیاوی قیمت ہو جائے گھاٹا ہے، آپ کی کوئی بھی کتنی قیمت لگائے گھاٹا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن دنیا کے ہاتھوں نہیں بکتا، آخرت کے ہاتھوں بکتا۔ ایسا ہی بھائی اس دنیا کے ہاتھوں کیا بکنا کہ جسے ہمارا مولا طلاق دے چکا۔ توجہ ہے، بس بیان سمیٹوں، مومن بکتا ہے شاہ جی جنت کی قیمت، ایسے جو امیر المومنین ہو، مومن تو جنت سے کم پر نہیں بکتا، تو جو امیر المومنین ہوگا وہ کس قیمت پر بکے گا؟ اللہ نے اس کی قیمت بتا دی، کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ مومن جنت پر بکتا ہے اور امیر المومنین رضائے پروردگار پہ بکتا ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی اللہ کی رضا۔ علی بکے ہے رضائے پروردگار، ایسا ہی اللہ نے علی کو اپنی رضاؤں کا مالک بنایا۔ علی نے اپنی جان دے کر اللہ کی رضاؤں کو خرید لیا، اور سو کر خریدا، جاگ کر نہیں خریدا۔ اور اللہ کو علی کا سونا اس قدر پسند آیا کہ مرض یہ دے کے خرید لیا۔ جب رسول کی جان علی نے بچائی، سجدے میں سر رکھا، شکران شکر، شکران شکر، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے علی کو رسول کا فدیہ بنا۔ تاریخ سجدہ میں پہلا سجدہ شکر مولا علی نے کیا۔ کب کیا؟ کہ جب اللہ نے علی کو رسول کا فدیہ قرار دیا، فدیہ قرار دیا، علی نے سجدے میں سر رکھا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے علی کو نبی کا فدیہ قرار دیا۔ ایسا ہے اللہ عزیزان محترم، نبی مکرم کو بچانا ہو یا نبی کے دین کو بچانا، یا علی کام آتا ہے یا علی کی اولاد کام